نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، عربی گرامر کی کلاسز ہم نے شروع کی تھی، تو عربی گرامر میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہم نے قسم پڑھی تھی وہ معرب اور ایک مبنی، اور ایک قسم پھر مبنی کی ہم نے تقسیم کی تھی، ایک ہے مبنی الاصل اور ایک ہے مشابہ مبنی الاصل۔ اس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اگر کوئی کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہے، تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اگر اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی نہیں ہے بلکہ کسی حرف کی یا کسی لفظ کی یا فعل کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشابہ مبنی الاصل۔ اچھا، مشابہ مبنی الاصل کتنے ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ تو مشابہ مبنی الاصل ہے 8۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں مشابہ مبنی الاصل کی۔ تو سب سے پہلی قسم مضمرات، اسمائی اشارات، اسمائی موصولات، اسمائی افعال، اسمائی اصوات، اسمائی ظروف، اسمائی کنایات اور مرکبی بنائی۔ ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ان ناموں کو آپ جان لیجئے۔ مضمرات، اسمائی اشارات، اسمائی موصولات، اسمائی افعال، اسمائی اصوات، اسمائی ظروف، اسمائی کنایات اور مرکبی بنائی۔ تو ہم مضمرات کو بھی پڑھیں گے کہ ضمائر کی اور ضمیروں کی کتنی قسمیں ہیں، اشاروں کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سا اشارہ کس کے استعمال ہوتا ہے، اور موصولات کیا ہے، اسم موصول کس کو کہتے ہیں، اور اسمائی افعال کس کو کہتے ہیں، اسمائی اصوات کس کو کہتے ہیں، اسمائی ظروف کس کو کہتے ہیں، کنایات کس کو کہتے ہیں، مرکبی بنائی کس کو کہتے ہیں۔ ابھی سمجھ لیجیے، ہم ان میں سے اس کو بعد میں پڑھیں گے، اس کو بعد پڑھیں گے، اس کو لے لیتے قسم نمبر 3، اس کو لے لیتے اسمائی موصولات۔ اصل میں موصول کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا صلہ آ جاتا ہو، اور صلہ بدلے کو کہتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیں بہت آسان ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ اگر کہیں بھی یہ الفاظ استعمال الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی یہ الفاظ آ جائے، یہ الفاظ کہیں بھی آ جائے، یہ کلمات کہیں بھی آ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسمائی موصولات اور یہ مشابہ مبنی الاصل، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ الذی کس کے لیے آتا ہے، اللذانی کس کے لیے آتا ہے، الذین کس کے لیے آتا ہے، اللتی کس کے لیے آتا ہے، اللاتی کس کے لیے آتا ہے، اللواتی کس کے لیے آتا ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو الذی کا کیا معنی، الذی کس کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے؟ تو الذی آتا ہے واحد مذکر، ایک بندے کے لیے آتا ہے، وہ مذکر، ایک بندے کے لیے، اور آتا بھی ہے مذکر، یعنی وہ مرد الذی۔ اور اللذانی یہ دو مرد یا دو مردوں کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسنیہ، تسنیہ۔ اور الذین یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، دو بندوں سے جب زائد ہو جائے، یعنی وہ تمام مرد، وہ تمام مرد، تو جمع مذکر۔ اور التی یہ واحدہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی خاتون کے لیے آتا ہے۔ التی استعمال خاتون کے لیے اور ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ کے لیے۔ التی، اللتانی، اللتانی یہ تسنیہ کے لیے استعمال، یعنی دو خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث، تسنیہ مؤنث کے لیے۔ اللاتی یہ التی اور اللاتی یہ دونوں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی واحد کے لیے، واحدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللواتی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مؤنث کے لیے، یعنی خواتین کے لیے آتا ہے۔ اور ماں کس کے لیے آتا ہے؟ تو دیکھو ماں اور من میں فرق سمجھ لیجیے۔ ماں غیر ضمیر قول کے لیے آتا ہے، یعنی جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے ماں استعمال، مثلا یہ کہ ہم پہاڑ ہے، سمندر ہے،
من ذوی العقول کے لیے، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے، غیر ذوی العقول. اور آخر میں ایّن اور ایتن، یہ دو الفاظ ہیں. ایہم، ایہما، ایہم، یہ الفاظ استعمال ہو، اس کی اضافت ہو جاتی ہے کسی ضمیر کی طرف، عمومی طور پر اس کی اضافت ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایّن ایتن. لیکن آپ یہاں یہی سمجھ لیجیے کہ ایّن ایتن یہ جو ہے اسمائی موصولات میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی مشابہ مبنی الاصل. تو امید ہے آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی جب ترجمہ قرآن کے ہم کرتے ہیں نا، مثلا یہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، تو الذین آیا ہوا ہے، وہ آپ فوراً پتہ چل جائے گا کہ دیکھو یہ تو جمع مذکر کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے آتا ہے. اور اس ساتھ میں الذی خلق الموت، تو الذی یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے. خلق الموت، وہ ذات جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. تو اس طرح التی، اللاتی، اللواتی، ایّن ایتن، من، مثلا من فی السماء یا ما اامنتم من فی السماء، اامنتم من فی السماء. اور اسی طرح ما بھی آتا ہے کہ ما استعمال ہوتا ہے سر ما فی الارض، جو زمین میں ہے، ما فی السماء، جو آسمان میں ہے. مثلا یہ چڑیے پرندے وغیرہ اڑتے ہیں نا اوپر، تو اس کو کہتے ہیں ما فی السماء. سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ من اور ما یہ ذوی العقول کے لیے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے. امید ہے آپ حضرات کو یہ اچھا لگ گیا ہوگا، اور آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آئندہ بھی اسی طرح عربی گرامر